غیر ڈرامے کی آج کی قسط تو بہترین رہی۔ وفا کو اس کے باپ کا پیار مل گیا، اسے اور کیا چاہیے۔ وہیں سالس کی حالت کافی خراب ہے، وفا کے بغیر وہ پل پل اسے یاد کر رہا ہے، آوازیں دے رہا ہے، ہر ایک چیز میں اسے وفا کی یاد آ رہی ہے، اور یوں اسے فون بھی کر لیتا ہے کہ تم خوش ہو۔ اب وفا خود تو اظہار نہیں کرتی، لیکن سالس سے محبت وہ بھی کرتی ہے۔ سالس کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیتی ہے کہ میں یہاں پر بہت خوش ہوں۔ سالس تو بالکل ہی غائب دماغ ہو چکا ہے، یہاں تک کہ اسے سوتے جاگتے وفا ہی نظر آتی ہے۔ وہ نیند سے اٹھتا ہے، اسے لگتا ہے وفا کمرے میں آئی ہے، اسے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ تم واپس آ گئی، کیا بتاؤں، تمہارے بغیر تو میری خود کی حالت ایسی ہو گئی ہے۔ اور اس کی ساکس ہاتھ میں پکڑے وفا اسے مسکراتے دیکھتی رہی اور پھر اچانک سے غائب ہو جاتی ہے۔ ایسے میں سالس تو اسے پورے کمرے میں تلاش کرتا رہا۔ اس کا خیال بھی کتنا خوبصورت ہے۔ سالس کو محسوس ہونے لگا ہے، اور شفا کے لیے جو وقتی لگاؤ تھا نا، وہ تو کب کا ختم ہو چکا۔ وہیں دوسری طرف شفا وفا سے جیلس ہو رہی ہے۔ کس طرح اسے اس کا باپ کا پیار مل گیا۔ وہ چھپ چھپ کر دیکھ رہی تھی جب عثمان چاچو وفا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، اسے گلے لگاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر شفا کو حیرت ہوتی ہے کہ وفا کے اندر ایسا کون سا جادو ہے۔ خیر عثمان چاچو نے تو شفا کو دیکھ کر اسے اچھی خاصی باتیں سنا دی۔ جو کچھ تم نے میری بیٹی کے ساتھ کیا، اسے لاوارث سمجھ کر میں کبھی معاف نہیں کروں گا تمہیں۔ اب اگر تمہاری وجہ سے میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آئے تو برداشت نہیں کروں گا۔ شفا چاچو کی باتیں سن کر حیران، وہیں پیچھے کھڑی وفا آج پہلی بار اپنے باپ کے لہجے میں اپنے لیے فکر مندی کو محسوس کر رہی تھی۔ خیر شفا کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، وہ فوراً سالس کو جا کر فون کرتی اور اسے پھر سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم وفا کو چھوڑ دو، کیوں نہیں چھوڑ دیتے، اسے طلاق دے دو، کس چیز کا انتظار ہے۔ سالس اب تمہیں اس بات کا گلٹ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تم اگر اسے چھوڑ دو گے تو اس کا کیا ہوگا۔ عثمان چاچا نے اسے پلکوں پر بٹھائے ہوئے ہیں، فیصلہ کرو اور ختم کرو اس سب کو۔ جس پر سالس کہتا ہے وفا ابھی بھی میری بیوی ہے۔ شفا کو تو بہت غصہ آتا ہے، ختم کرو نا اس رشتے کو، ورنہ میری شادی زبردستی گھر والے کروا دیں گے۔ جس پر سالس اسے ٹالنے کے لیے کہتا ہے میں امی سے بات کرتا ہوں، وہ کیا کہتی ہیں۔ جس پر شفا کو بڑا غصہ، اسے لگتا ہے سالس کو روکنے والی تہذیب پھپھو ہی ہے۔ ادھر تہذیب اور جہانگیر سالس کو بلاتے ہیں اس کا فیصلہ سننے کے لیے۔ کیا سوچا تم نے؟ وکیل کے پاس جاؤ اور ختم کرو اس سب کو، کب تک لٹکا کر رکھو گے وفا کو اپنے نام پر۔ جس پر سالس پریشان کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، خود کو دو کشتیوں کا سوار سمجھ رہا ہوں۔ ایسے میں تہذیب اسے کہتی ہیں تو پھر بیٹا ڈوبنے سے تو بہتر ہے انسان کسی ایک کشتی پر سوار ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ سالس کوئی فیصلہ کرتا، شفا دندناتے ہوئے آتی ہے اپنی پھپھو کے گھر، انہیں دیکھتے ہی چلانا شروع کر دیتی ہے کون سی چیز ہے جو آپ کو وفا میں پسند ہے اور مجھ میں نہیں؟ ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کون ہوتی ہے ہمارے بیچ میں فاصلے پیدا کرنے والی؟ تہذیب کی حیرت سے آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں شفا کے بے باک انداز پر، اور اس کے یوں چیخنے چلانے پر جہانگیر صاحب اسے ٹوکتے ہیں یہ کیا بدتمیزی ہے۔ ایسے میں ان کی نظر اوپر کھڑے سالس پر پڑتی ہے جو شفا کی اس حرکت کو دیکھ کر حیران ہے، غصے میں نیچے اترتا ہے اور شفا کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں سے ایسے بات کرنے کی؟ ابھی تو تم اس گھر کی بہو نہیں بنی تو تمہارا یہ حال ہے۔ تم سے کئی گنا بہتر تو وہ وفا ہے جس نے آج تک اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ فیصلہ تو ہو چکا، امی نے مجھے نہیں روکا، میں خود تم جیسی بدتمیز لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ارے وفا تو تم سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ شفا کو یقین نہیں آتا کہ سالس اسے اس طرح دھتکار سکتا ہے، وفا کو اس پر فوقیت دے سکتا ہے۔ وہ غصے میں دندناتی ہوئی گھر واپس جاتی ہے۔ اسے آتے دیکھ اس کی ماں کی نظر اس پر پڑتی ہے اور انہیں اندازہ ہو جاتا ہے یہ سالس سے مل کر آ رہی ہے۔ وہیں دوسری طرف آخرکار فرجاد اور وفا کا سامنا بھی ہو جاتا ہے۔ فرجاد کے چہرے پر شرمندگی، آنکھوں میں ندامت کے آنسو، وہ اپنے کہے ہر لفظ پر شرمندہ ہے۔ ایسے میں وفا کو نہ اس کی شرمندگی کی ضرورت اور نہ ہی اس کی معافی کی، بس اتنا کہتی ہے کہ افسوس تو اس بات کا کہ میں آپ کو کیا سمجھتی تھی اور آپ کیا نکلے۔ فرجاد اس کی نظروں سے گر چکا ہے، اب وہ معافیاں مانگے یا اس کے سامنے ناک رگڑے وفا کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جو نظروں سے گر جائیں دل سے بھی اتر جاتے ہیں۔